ایک سپاہی کو دیکھا ہے، اوملش کے دروازے پر وہ کھڑا تھا۔ یہ اوملش ترکی زبان کا لفظ ہے، ایک بادشاہ کا نام ہے کہ اس بادشاہ کے دروازے پر آپ فرماتے ہیں میں نے ایک سپاہی کو دیکھا، وہ اوملش کے دروازے پر کھڑا تھا، لیکن عقل، سمجھ، دانائی اور ذہانت ناقابل بیان رکھتا تھا۔ یہ چاروں چیزیں اس میں کمال تھیں۔ عقل مند بھی کمال کا تھا، سمجھ بھی کمال رکھتا تھا، ذہانت بھی کمال رکھتا تھا اور دانائی بھی کمال رکھتا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے بچپن ہی سے ہی بڑائی کے نشانات اس کی پیشانی سے نظر آ رہے تھے۔ وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے یار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے سر پر ہوش مندی کی وجہ سے بڑھائی کا ستارہ چمک رہا تھا، اس کی بڑھائی کی وجہ سے میں نے دیکھا۔ تو فرمایا کہ وہ سپاہی کھڑا ہے، نوجوان ہے، چڑھتا شباب ہے، اٹھتی جوانی ہے، دروازے پر کھڑا ہے، عقل مند بھی ہے، ذہین بھی ہے، سمجھ بھی بڑی رکھتا ہے، تو خوبصورت بھی بڑا ہے، دل کا بھی بڑا بادشاہ تھا وہ۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ کی نظر اچانک اس پر پڑ گئی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس پر پڑی نا، حسن تو کمال کا رکھتا تھا، ذہین بھی تھا۔ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ انسان مال کی وجہ سے مالدار نہیں ہوتا بلکہ دل کی وجہ سے مالدار ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور بڑھائی جو ہے نا، بڑھائی یہ عقل سے نہیں ہوتی، بڑھائی عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی۔ لازمی نہیں کہ تیری عمر بڑی ہو جائے تو پھر جناب جی بڑھائی آئے تمہیں، نا، یہ ہمیشہ عقل سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس کے جو بادشاہ کے پیشوار تھے نا، ساتھ رہنے والے جو اس کے کام کاج کرنے والے تھے، وہ حسد کرنے لگے اس سے کہ یار یہ عجیب شخص ہمارے اندر آیا ہے، یہ تو عقل بھی زیادہ رکھتا ہے، سمجھ بھی زیادہ رکھتا ہے اور حسن بھی ہے، اس کا اخلاق بھی بڑا ہے، دل کا بھی بڑا آدمی ہے، یہ تو بادشاہ کی نگاہ میں ہم سے اور بڑھ جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس پر نا خیانت کا ایک الزام لگا دیا، اس نے خیانت کی ہے فلاں کام میں، اس لیے الزام لگایا تھا کہ بادشاہ اس کو مار ڈالے گا، بس ہمیشہ کے لیے پھر وہی ہمارا راج ہوگا۔ سیانے کہندے نے جے دوست اچھے ہوں نا تو دشمن کچھ ہی نہیں کر سکتا، دوست مہربان ہوں تو دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے الزام لگایا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ تیرے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا، کہتا ہے کہ بادشاہی حکومت کے زیر سایہ خدا اس بادشاہ کو ہمیشہ برقرار رکھے اور اپنے رحمتوں کے سائے کے نیچے رکھے۔ عرض گزار ہے فقیر کہ میں سب کو راضی کر سکتا ہوں سوائے حاسدوں اس کے، میں ان کو راضی نہیں کر سکتا۔ یہ تو راضی اس وقت مجھ پر ہوں گے کہ جب مجھ سے یہ نعمت چھن جائے گی جو میرے ہاتھ میں اب ہے۔ یہ نعمت، اچھا بادشاہ ایک نعمت ہوتا ہے،
یہ نعمت مجھ سے چھین جائے گی، یہ اس وقت راضی ہوں گے، اس کے علاوہ یہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس شخص نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، یہ کر سکتا ہوں، میں حاسد کا کیا کروں، وہ تو پہلے ہی آگ میں جل رہا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ بزرگ فرماتے ہیں بدبخت تمنا سے نصیبہ وروں کا، بدبخت تمنا سے نصیبہ وروں کے، مرتبہ اور نعمت کا زوال چاہتا ہے۔ اور بزرگ لوگ فرماندے نے کہ حسد ایک ایسی آگ ہے، حسد ایک ایسی آگ ہے کہ بظاہر نظر بھی نہیں آندی تے انسان بھی جلا دیندی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟